میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن بھی عجیب بچپن تھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچپن کے اندر آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں، جس کو کہتے ہیں آنکھیں دکھنے آ گئیں، تو بڑے علاج کروائے لیکن ٹھیک نہ ہو سکیں۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک راہب رہتا ہے، اس کے پاس جائیں، وہ 6 مہینے اندر بیٹھ کر وظیفہ کرتا ہے اور 6 مہینے باہر لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اپنے پیارے پوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے پاس پہنچے۔ راہب کا دروازہ بند تھا، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، لوگ کہنے لگے یہ 6 مہینے کے بعد نکلے گا، لیکن آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز نہ آئی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز نہ آئی، تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ فوراً ننگے پاؤں باہر نکلا، دوڑتا ہوا، جیسے کوئی حیران ہو جاتا ہے، اور باہر آ کے کہتا کوئی زلزلہ تو نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا زلزلہ تو کوئی نہیں، آپ کیسے باہر آ گئے؟ یکدم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نظر آئی۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ حضرت عبد المطلب بھی ساتھ تھے۔ کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، میرے پوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کافی علاج کروائے ہیں لیکن آرام نہیں آیا۔ اس نے جب میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند سے زیادہ حسین چہرہ مبارک دیکھا تو اس نے کہا اوہو، آپ تو طبیب کے پاس نہیں آئے، آپ تو طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس نے مریض کہا۔ اس نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو دیکھا اور بے ساختہ کہہ اٹھا اے عبد المطلب، دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کا علاج نہیں کر سکتی، اس بچے کا علاج دنیا میں ہے ہی نہیں۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے پھر اس کا علاج کیا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جاؤں، اپنے دلوں کو تازہ کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اس واقعہ سے۔ اس نے عجیب کمال جواب دیا، اس نے کہا کہ اس بچے کا علاج اس کے پاس ہی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ وہ کیسے؟ کہا جب یہ صبح سو کر اٹھے تو اسی کے لباب دہن اسی کے منہ سے لے کر اس کی آنکھوں پہ لگا دو، اللہ پاک اسی وقت شفا عطا فرما دے گا۔ انہوں نے ویسے ہی کیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ میرے مصطفیٰ کا لباب دہن اتنا شفا والا ہے کہ حضرت علی کی آنکھوں پہ لگے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ زمزم کے کنویں کے اندر میرے مصطفیٰ نے اپنا لباب دہن ڈالا، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن آب زمزم خشک نہیں ہو سکتا، اللہ نے زمزم میں شفا رکھ دی ہے۔ یہی لباب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا، یہی لباب دہن ایک صحابی حضرت جابر کی ہنڈیاں میں گیا تو کتنے لوگ کھانا کھا کے وہاں سے نکلے، اتنی برکت تھی۔ لباب دہن کی کیا بات ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس طرح زمین پر تھوکنا چاہتے، وضو کرتے، وضو کا پانی صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے، جب تھوکنا چاہتے تو صحابی آگے لپک کر محمد مصطفیٰ کے تھوک مبارک کو، آپ کے لباب دہن کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے جیسے صحابی کو نہ ملتا وہ برکت کے طور پر دوسرے صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر مل لیتا تھا۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ کی صورت پر۔ اللہ نے صورت ہی ایسی بنائی کہ والضحیٰ کہہ کے پکارا ہے، واللیل کہہ کے پکارا ہے، یاسین کہہ کے پکارا ہے، شفاعتین کہہ کے پکارا ہے، سینہ مبارک کو علم نشرح کہہ کے پکارا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا واقعہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پنگوڑے میں لٹا کر تو میں کام کاج کریے جاتی تو میں آ کر دیکھتی کہ پنگوڑا چل رہا ہوتا، اس کو کوئی ایسے جیسے جھولا دے رہا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن سے جوانی کے عالم میں آئے تو یہ جو روایتیں تھیں نا، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے جھولے کو کون جھلاتا تھا؟ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کے فرمایا کہ اس وقت میرے جھولے کو حضرت جبریل آ کر جلاتے تھے، حضرت جبریل میرے جھولے کو جلا رہے تھے اور مجھے وہ جھولے میں یعنی ہلا رہے تھے، جس کا چاند جس کا کھلونا ہے، سورج جس کا کھلونا ہے، جن کے اشاروں پر کائنات کا ذرہ ذرہ چلتا ہے، وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے کیا کہنے۔ آپ کا بچپن بھی اتنا حسین، آپ کی جوانی بھی اتنی حسین کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن تو حضرت حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو جیسا حسن دیا تھا، کائنات میں ایسا حسن اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔